اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور پیارے ساتھیوں، چینل لو یو پاکستان میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کی ایک نظم اے دیس کی ہواؤ جو کہ جمیل الدین عالی کی لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ جمیل الدین عالی ایک مشہور شاعر گزرے ہیں۔ معلومات جو ہیں وہ کتاب میں موجود ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جمیل الدین عالی کی یہ نظم اے دیس کی ہواؤ، یہ نظم ماخوذ ہیں آپ کی شعرۂ افاق کتاب جیوی جیوے پاکستان سے۔ جیوی جیوے پاکستان وہ کتاب ہیں جس میں لہو کو گرمانے والے اور جوش اور جذبہ پیدا کرنے والے ملی نغمے شامل ہیں، جیسے کہ اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، جو کہ میڈم نور جہاں نے یہ ملی نغمہ گایا تھا۔ اور اس کے علاوہ نصرت علی خان کی آواز میں بھی کچھ ملی نغمے، جیسے کہ میرا پیغام پاکستان، میرا انعام پاکستان، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے مشہور جو ملی نغمہ ہے جیوے جیوے پاکستان، وہ ملی نغمہ بھی یعنی اسی کے نام سے یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے، تو وہ ملی نغمہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اے دیس کی ہواؤ، اس کا پس منظر کچھ یوں ہیں کہ جمیل الدین عالی چونکہ ایک محب وطن تھے، پاکستان سے پیار کرنے والے تھے، اپنے ملک پہ جان نچھاور کرنے والوں میں سے تھے، تو اس نظم میں وہ کشمیری مجاہدین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے دیس کی ہواؤ، اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ، اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، جن کے سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہے۔ اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ، تو اے میرے پیارے وطن پاکستان کی خوبصورت اور دلکش ہواؤ، جاؤ جہاں پہ کشمیری مجاہدین نے پڑاؤ ڈالا ہے، جہاں پہ کشمیری مجاہدین برسر پیکار ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کو چھو لو اور ان کو چھو کے پھر واپس آنا، کیونکہ ہمیں ان کے وجود کی حرارت چاہیے، ہمیں ان کی خیر خبر چاہیے۔ تو اے میرے پیارے دیس، میرے پیارے پاکستان کی ہواؤ، ذرا سرحد کے پار جا کے میرے کشمیری بھائیوں کو، میرے کشمیری مجاہدین کو چھو کے آؤ، جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، جن کے سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہے۔ اصل میں یہ لوگ جو ہیں کشمیری مجاہدین، جو کہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے برسری پیکار ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، تو اے میرے دیس کے ہواؤ جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، یعنی میرے یہ جو بھائی ہیں، میرے جو یہ کشمیری مجاہدین ہیں، یہ میرے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ ان کے وجود کی گرمی، ان کے وجود کی حرارت جو ہے وہ میرے سانسوں میں رچ بس گئی ہے، تو وہ میرے سانسوں میں ہیں، یعنی ایک قسم کی محبت کا اظہار ہیں۔ اور اگلے شعر میں ہے کہ جن کے سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہیں، یعنی وہ اتنے نرم گفتگو والے ہیں کہ ان کی باتیں، ان کی گفتگو میرے کانوں میں رس گھول گئی ہے، میرے کانوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے ان کی باتیں، ان کی گفتگو۔ وہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے اور قرآن پاک میں بھی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہو خلق یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ کشمیری مجاہدین جو ہے ایک طرف تو وہ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی باتیں، ان کی نرم گفتگو وہ میرے کانوں میں رس گھول کے گئی ہے۔ جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، نسلیں گواہی دیں گی احسان کر رہے ہیں۔ جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، بہت سیدھا سا شعر ہیں کہ میرے یہ جو مجاہدین بھائی ہیں، یہ اپنی زندگی اگرچہ
وطن کی قربانی پر فدا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا رکھا ہے، وطن کی خاطر وہ زندگی کو قربان کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آنے والی جو نسلیں ہیں، نسلیں گواہی دیں گی، احسان کر رہے ہیں، تو جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں تب احساس ہوگا کہ کشمیر کے آزادی میں کن کا ہاتھ تھا، ان کشمیر مجاہدین کے جو احسانات ہیں تب وہ شمار نہیں کر پائیں گے، اور ان کا روم روم ان کا احسان مند رہے گا، ان کا شکر گزار رہے گا۔ وہ بیریا مجاہد پابند ہیں وفا کے، بٹکا جو یہ سفینہ ہے جرم نا خدا کے۔ بہت گہرا شعر، بہت گہرا بند۔ وہ بیریا مجاہد، یعنی یہ جو مجاہدین ہیں کشمیری، یہ بغیر کسی ریا کے، بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کی آزادی کی خاطر لڑ رہے ہیں، پابند ہیں وفا کے، یعنی یہ اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت میں بندھے ہوئے ہیں، ان کو محبت جو ہے وہ اس راستے پہ لے کے آئی ہے۔ اور اگلے شعر میں ہے کہ بٹکا جو یہ سفینہ ہے جرم نا خدا کے، اگرچہ یہ کشتی جو ہے یہ ہمارے ملک و قوم کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان پہ مسلط ہیں، مسلسل ان کی کشتی جو ہے وہ پار لگانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ ان کو بٹکا رہے ہیں، ان کو راہ راست سے گھما رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان کی وجہ سے ان کی کشتی جو ہے وہ پار نہیں لگ رہی۔ ہاں ان کو پیار کہنا اور بار بار کہنا، باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا۔ شاعر اپنے دیس کی ہواؤں سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے ان کے بدن کو چھو کر ان سے پیار بھری باتیں کہنا، ان کو ہمارا پیغام دینا، ہمارا پیار دینا، ہماری محبت بھری باتیں ان سے کہنا، اور بار بار کہنا، صرف ایک بار نہیں بلکہ ان کے بدن کو، ان کے وجود کو بار بار چھو کے ہمارے پیار کا احساس دلانا ان کو، کہ وہاں پہ وہ لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم تڑپ رہے ہیں ان کے لیے۔ باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا، ان کی بھی جو سنوائی ہے وہ کرنا، اور ہماری طرف سے جو باتیں ہیں وہ بھی کہنا، تو ان کا سننا اور ہماری کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، ایک روز آ ملوگے اللہ کے سہارے۔ تو یہ شعر جو ہے امید اور آس کو لیے ہوئے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، کہ اے میرے سرحد کے پار مجاہدین، بے شک اس بات کا ہم کو احساس ہے کہ آپ لوگ ہمارے منتظر ہو، ہماری مدد کے، ہاتھ میں ہاتھ ملانے کے، ہماری اتحاد کے منتظر ہو، اور یہاں پہ ہم بیٹھ کے آپ لوگوں کے انتظار میں ہیں کہ انشاءاللہ وہ روز، وہ دن جلد آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نصرت نصیب کرے گا، کامیابی نصیب کرے گا، کیونکہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ کب تک سہے گی آخر دنیا جو سہ رہی ہے، تم ہم سے آ ملوگے تاریخ کہہ رہی ہے۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے کشمیری بھائیوں، کشمیری مجاہدین، آپ جو کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہو، تو آخر کار آپ لوگوں کی یہ محنت، آپ لوگوں کی یہ کوششیں ضرور رنگ لائے گی، اور دنیا جو ہے کب تک آپ لوگوں کے ظلم و ستم سہے گی جو آپ لوگوں پہ ہو رہے ہیں، کب تک دنیا یہ تماشا دیکھتی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب تاریخ احد گواہی دے گی کہ آؤ تم آزاد ہو، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اور تم آپس میں ایک ہوں گے، باہم اتحاد سے ہوں گے۔ تم امت محمد، تم صبر و شان والے، ہم امت محمد، ہم امتحان والے۔ شاعر اس شعر میں
کشمیری مجاہدین کو ہمت اور حوصلہ دے رہے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طاقت دکھا رہے ہیں کہ تم بھی امت محمد، تم صبر شان والے، ہم امت محمد، ہم امتحان والے۔ یعنی ایک طرف میرے کشمیری مجاہدین بھائی جو ہیں وہ بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار ہیں، اور ایک طرف ہم بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار ہیں، اور کشمیری مجاہدین جو ہے وہ صبر اور شان والے ہیں، یعنی وہ صبر اور شان کا مظاہرہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ ایک طرف تو وہ صبر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب آزادی ہمارا مقدر ٹھہرے گی، اور دوسری طرف وہ اپنا رعب، اپنا شان، اپنا دبدبا بھی لڑ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں، کیونکہ ہم امت محمدی ہیں۔ اور دوسری طرف ہم جو ہیں، چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب تھے، تو اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان پہ امتحانات بہت زیادہ آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم چونکہ امت محمدی ہیں تو ہم بھی امتحان دے رہے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم بھی صبر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب کشمیر کی آزادی ان کا مقدر بنے گی۔ سب کچھ سہارتے ہیں، سب کچھ سہار لیں گے، کچھ روز رہ گئے ہیں یہ بھی گزار لیں گے۔ بڑا ہی پر امید شعر کہ جو کچھ کشمیری مجاہدین سہ رہے ہیں وہ اپنے وجود پہ، اپنے جسموں پہ سہ رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ ان کے لیے تکلیف برداشت کر رہے ہیں، ہمارے دل ان کے لیے دھڑک رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دن جو ہے یہ گزر جائیں گے، یہ تکلیف کی راتیں جو ہیں یہ گزر جائے گی، اور امید کی کرن ضرور انشاءاللہ نکلے گی، اور اللہ تعالی ان کشمیری مجاہدین کو ضرور فتح نصیب کرے گا۔ تو یہ جو چند گنے چنے دن ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی گزر جائیں گے۔ ایک ہدیہ عقیدت عالی کا یہ ترانہ، بس فرض ہے حقیقت باقی ہے سب فسانہ۔ جمیل الدین عالی یہاں پہ تخلص کا استعمال کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ جو میری نظم ہے، یہ جو میرا نغمہ ہے، تو یہ بطور تحفہ آپ لوگ قبول فرما لے، کیونکہ میرا جو یہ ترانہ ہے بس فرض ہے حقیقت باقی ہے سب فسانہ۔ حقیقت جو ہے وہ فرض عین ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے کشمیری مجاہدین کا لڑنا اور لڑ کر آزادی حاصل کرنا۔ تو اس کے علاوہ باقی سب کچھ جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے پر مبنی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کشمیری مجاہدین نے، مسلمان مومنین نے جنگ لڑ کے اپنے ملک کا حصول ممکن بنانا ہے، لہٰذا میری طرف سے یہ نظم جو ہے یہ ہدیتاً میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک تحفہ ہے تو وہ قبول کر لے۔ اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ، اور ان کو چھو کے آؤ۔ تو اے میرے پیارے پاکستان، اے میرے پیارے وطن، اے میرے پیارے ملک کی ہواؤ، جا کے کشمیری مجاہدین کو ہمارا سلام کہنا اور ہمارا پیار بھرا پیغام کہنا، اور جب ان کو چھو لو تو پھر واپس آنا ان کا سندیسہ لے کر ہمارے پاس۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نظم۔ انشاءاللہ اگلی نظم میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔